ایسی ہم روحانیت حاصل کر لیں کہ ہماری زبان تو بڑی شاندار ہے، ہم کلام بڑا شاندار کرتے ہیں، آیتیں حدیثیں روانی سے پڑھ دیتے ہیں، سلف صالحین کے واقعات ہمیں بڑے اچھے یاد ہیں، اور ان چیزوں کی کوئی ہمارے پاس بیٹھے تو اٹھتے ہوئے بولے یار ماشاءاللہ کیا معرفت کی باتیں ہیں، کیا نکات بیان کرتے ہیں، کیا زہد و تقوی کی ترغیب ہے، کیا دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہیں، کیا دنیا کی فنائیت، فکر آخرت موت کی باتیں ہیں، اور اندر ہمارا خالی ہو، بالکل اعمال ہمارے ان سے بالکل خالی ہو، نہ ہمیں نمازوں میں خشوع حاصل ہو، نہ ہمیں روزوں سے محبت ہو، نہ ہمیں ذکر اللہ سے محبت ہو، نہ تلاوت قرآن کی عادت ہو، نہ ذکر اللہ کی کثرت ہو، نہ درود پاک پڑھنا ہمارا معمول ہو، نہ مسلمان کی خیرخواہی ہمارے اندر ہو، نہ ہمارا دل کینے تکبر حسد بغض سے پاک ہو، نہ اخلاص ورع صبر شکر توکل ہمارے اندر موجود ہو، باتیں ہماری کروڑوں کی، دکان ہماری پکوڑوں کی۔ تو یہ والی جو صورت ہے، اس انداز کی روحانیت، اس طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اصل ہے کہ آپ کا دل اتنا صاف ہو کہ اب جو آپ کی زبان سے بات نکل رہی ہے وہ آپ کے دل کے سرچشمے سے پھوٹتی ہے، تو چونکہ دل پاک ہے اس لیے آپ کی باتیں پاک ہیں، چونکہ دل پاک ہے اس لیے باتیں پاک ہیں، نہ یہ کہ باتیں پاک ہیں لیکن اندر جو ہے نا وہی حال ہے کہ اندر کی ہماری حالت کوئی نہیں ہے، باتیں ہماری بڑی اعلیٰ قسم کی ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا دار آپ دیکھیں گے، داڑھی منڈے آپ کو بڑے بڑے صاحب معرفت قسم کے لوگ ملیں گے، ہمارے معاشرے میں تو باقاعدہ ان کا وجود ہے کہ آپ ان کی باتیں سنیں، وہ ایسی عرش معلیٰ سے اوپر کی باتیں کریں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، یار ماشاءاللہ کیا روح کی حقیقت کے اوپر، کیا عرش کی حقیقت کے اوپر، کیا زمین و آسمان کی باریکیاں یہ بیان کرتے ہیں۔ داڑھی نہیں ہوتی، نمازوں کے ساتھ ان کا کوئی ایسا کوئی خاص شغف نہیں ہوتا، تلاوت کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اب ایسی اگر روحانیت چاہیے تو یہ روحانیت تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ روحانیت تو کوئی روحانیت نہیں۔ روحانیت کا پہلا درجہ جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جو حدیث قدسی ما من شیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے محبوب ترین شے میرے نزدیک فرائض ہے، مما افترضته علیہ، جو میں نے بندے پہ فرض کیے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے روحانیت، یہ ہے قرب الہی، یہ ہے رضا الہی۔ تو لہٰذا ہم تقابل کریں یا اس سے ہٹ کر بات کریں، ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ فلاں کی گفتگو ایسی ہے میری تو ویسی نہیں ہے۔ ہماری بھی گفتگو اچھی ہو یہ اچھی بات ہے، لیکن گفتگو پہ روحانیت موقوف ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ پھر میں آپ کو یقیناً میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو ابھی معرفت کی وہ باتیں بتا سکتا ہوں کہ آپ دنگ رہ جائیں، لیکن میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ تو معرفت کی باتیں کر لینا یا یہ صوفیہ کرام کے احوال و واقعات سنا دینا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں دل صاف ہے، عمل اچھا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں پھر تو کیا ہی بات ہے، عمل ہے، روحانیت واقعی ہے، دل صاف ہے، پھر وہ روحانیت کی باتیں کرتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر عمل خراب ہے، شریعت پہ عمل نہیں ہے، مسائل شرع کی پرواہ نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور پھر صرف باتیں ہی باتیں ہیں، تو وہ باتیں ہی باتیں ہیں، پھر اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ تو لہذا روحانیت زبان والی ہرگز حاصل نہیں کرنی، دل والی روحانیت حاصل کرنی۔ وہ جو حدیث میں ہمارے کہا نا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، ایک لوتھڑا ایسا ہے، وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے، دل پہلے صاف ہو پھر اس کے ساتھ آپ زبان کو صاف کریں، نہ یہ کہ دل کی پرواہ ہی نہ کرے اور زبان سے جو ہے وہ روحانیت کی باتیں کرتے رہے، ایسا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح تو آپ کو ہر تیسرے چوتھے آستانے کے اوپر مل جائیں گے، باتیں ایسی ایسی کریں گے کہ جناب آدمی ایسا ایمان افروز باتیں سن کے اٹھتا ہے، وہ سننے والے کا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بولنے والے کا ایمان ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے، اس کا ایمان گدلا ہے، سننے والے کا تازہ ہو گیا۔ تو ایسی روحانیت کی طرف جو ہے وہ ہرگز نہ جایا جائے۔